میرے ساتھ خداوند کا کلام کھولیے، عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے حضرت لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7۔ حضرت لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورینوس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ مقدس لوکا اپنی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح کی ولادت با سعادت، آپ کی مبارک پیدائش کا ذکر کرتا ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے جنم کو اس دور کی عالمی سپر پاور رومی بادشاہت کے بادشاہ قیصر اوگسطس کے ذکر کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ قیصر اوگسطس اس دور کی سپر پاور رومی بادشاہت کا شہنشاہ تھا۔ وہ اس دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت کا حکمران تھا، اور لوکا یسوع مسیح کی پیدائش کو قیصر اوگسطس کے اس عالمی منظر نامے کے تناظر میں بیان کرتا ہے کہ جب قیصر اوگسطس نے حکم دیا کہ تمام دنیا یعنی تمام رومی دنیا کے وہ تمام علاقے جہاں رومی سلطنت کا اقتدار تھا، وہاں کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، ان کی مردم شماری کی جائے، سینسس لی جائے۔ اسم نویسی کا، سینسس کا عام طور پر مقصد یہ ہوتا تھا کہ رومی بادشاہت کے پاس ریکارڈ آ جائے، اور پھر افراد اور خاندانوں کے اس ریکارڈ کی روشنی میں وہ ان سے ٹیکس وصول کر سکیں۔
लूका इसम नवीसी पर यस्सु की पैदाइश को बयान करते हुए इसलिए फोकस करता है क्योंकि रूमी हुकूमत की तरफ से सेंसस इसम नवीसी का हिस्सा बनने का मतलब ये था कि रूमी तसल्लुत और उसके कंट्रोल को उजागर किया जाए कि ये एक जालिम और वहशतनाक बादशाह थी जिसने 63 कबल अज़ मसीह से मुल्क इस्राइल पर खुदा के लोगों की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ था। ये इस्म नवीसी रूमी सरकार के इस्राइली कौम और इस्राइली सरजमीन और बकिया दुनिया पर इख्तियार, इक़्तिदार और तसल्लुत की एक अलामत थी। एक फरमान के साथ ही शहंशाह अगुस्तुस तमाम रूमी दुनिया के लोगों को एहसास दिला देता है कि उनकी तकदीर का फैसला, उनकी नक्लो हरकत का इख्तियार, ये सब बातें कैसर अगुस्तुस के कंट्रोल में हैं। याद रखिए कि 44 कबल अज़ मसीह में जब रूमी हुक्मरान जूलियस कैसर का कत्ल हुआ तो उसके बाद रूमी बादशाहत में खाना जंगी शुरू हो गई। मुख्तलिफ गिरोह सियासी इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ऐसे में अगुस्तुस रूमी हुकूमत का एक नुमाया और सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान और लीडर बनकर उभरा। उसने दीगर तमाम बागी और हरीफ गिरोहों को रूमी फौज की ताकत के जरिए से कुचल डाला और रूमी बादशाहत को तबाही और इंतशार से बचा लिया। इस वजह से रूमी लोग कहा करते थे कि शहंशाह अगुस्तुस तमाम दुनिया का नजात दहिंदा है। शहंशाह अगुस्तुस के वसीले से हम एक नए दौर में दाखिल हुए हैं जो पैक्स रोमाना रूमी अमन का दौर है। और उन्होंने कहा कि कैसर अगुस्तुस खुदा का बेटा है और फिर उन्होंने कैसर अगुस्तुस के बुत की पूजा करना शुरू की। रूमी सल्तनत के कई इलाकों में कैसर अगुस्तुस का जन्मदिन मनाया जाता और उसे खुदा की पैदाइश का दिन कहा जाता। उस दिन को तमाम दुनिया के लिए खुशखबरी का दिन कहा जाता। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में लूका की मार्फत लिखी गई इंजील हमें एक फर्क कहानी बताती है जो दुनिया की तारीख के मेयार से फर्क तरह की कहानी है। लूका की इंजील ये बयान करती है कि दुनिया की तारीख का नुक्ता-ए अरूज रूमी शहंशाह कैसर अगुस्तुस की पैदाइश का दिन
اور اس کی شخصیت اور اس کے کارنامے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ کا نقطہ عروج اس شخص کی پیدائش کی وجہ سے ہے جو رومی سلطنت کے دارالحکومت روما شہر کے کسی محل میں نہیں، بلکہ بیت لحم گاؤں کی ایک چرنی میں پیدا ہوا۔ یہ بچہ جو بڑا ہو کر یسوع ناصری کہلایا، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ خدا کا حقیقی بیٹا قیصر اوگسطس نہیں، بلکہ یسوع مسیح ہے جو روح القدس کی قدرت سے پاک دامن مقدسہ کنواری مریم کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ اس دنیا کا حقیقی نجات دہندہ قیصر اوگسطس نہیں ہے جس نے اپنی تلوار سے بہتوں کا خون بہایا، بلکہ اس دنیا، جہان اور کائنات کا حقیقی نجات دہندہ یسوع مسیح ہے جس نے دنیا کے انسانوں کا خون بہایا نہیں، بلکہ ان کے بچاؤ، ان کی نجات، ان کے چھٹکارے اور ان کی مخلصی کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ اس دنیا میں حقیقی امن نہ تو پیکس رومانا قیصر اوگسطس کے وسیلے سے ممکن ہے، اور آج 21ویں صدی میں نہ پیکس امریکانا امریکہ کے وسیلے سے ممکن ہے، نہ چائنا کے وسیلے سے یا کسی اور سیاسی اور فوجی طاقت کے وسیلے سے ممکن ہے۔ انسانوں کے دلوں میں نجات کی شادمانی، انسانوں کی زندگیوں میں خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور جنگ و جدل سے بھری ہوئی اس دنیا میں نفرت اور قتل و غارت کی بجائے محبت اور صلح کا وسیلہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری کی پاک شخصیت کے سبب سے اور اس کے نام کے وسیلے سے ممکن ہے۔ لوکا کی انجیل بتاتی ہے کہ قیصر اوگسطس کے مقابلے میں خدا کا بیٹا، دنیا کا حقیقی نجات دہندہ، زمین پر حقیقی امن قائم کرنے والا اور اپنے جنم کے وسیلے سے دنیا کو خوشخبری بانٹنے والا اور تمام نسل انسانی کو ایک نئے تاریخی دور میں داخل کرنے والا مریم کا پہلوٹا بیٹا یسوع ہے۔ میرے لیے نہیں، یسوع مسیح لیجے تالیاں بجانیاں نے تو پھر کھل کے بجاؤ، پسیاں تالیاں نہیں۔ اور غور کیجئے، لکھا ہے کہ مریم اور یوسف داؤد کے شہر بیت لحم کو گئے۔ بیت لحم شہر بڑا دلچسپ، کیونکہ میکا کی کتاب کے باب نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں پیش گوئی ہوئی
کہ اے بیت لحم افراتا، تو یہودا کے ہزاروں میں سے ہرگز چھوٹا نہ ہوگا، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ میکا 5:2۔ اور پھر ہم پہلا سیموئل 16:1-13 میں پڑھتے ہیں کہ بیت لحم ہی وہ شہر ہے جہاں داؤد بادشاہ پیدا ہوا، جہاں داؤد بادشاہ کو مسح کیا گیا، اور پھر خدا نے وعدہ کیا کہ وہ داؤد کی نسل سے آنے والے مسیحا کے ذریعے سے قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قوموں کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، اپنے پاس جمع کرے گا۔ ایسا سلطنت روم کے شہر روما میں نہیں ہوتا، کیسر کے محل میں نہیں ہوتا، بلکہ بیت لحم میں ہوتا ہے۔ بیت لحم جس کے نام کا بھی مطلب ہے روٹی کا گھر، بیت گھر اور لحم روٹی، بیت لحم روٹی کا گھر۔ بیت لحم یعنی روٹی کے گھر میں مجھے اور آپ کو زندگی کی روٹی دینے والی ابدی روٹی یسوع مسیح اتر آیا، جس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے وہ پھر کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ اور کیسر اگسطس کو غور کیجئے، خدا یہاں استعمال کر رہا ہے اس کے جانے بغیر کہ میکا کی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے کیسر اگسطس سے حکم جاری کروایا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں نام لکھوانے جائیں، اور داؤد کی اولاد سے یوسف اور مریم بھی بیت لحم کو جاتے ہیں، وہاں یسوع پیدا ہوتا ہے اور یوں خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ جب یسوع حلیمی کی حالت میں بیت لحم میں پیدا ہو جاتا ہے تو آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ اس نے یعنی مقدسہ مریم نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ پھر آیت 12 میں لکھا ہے، لوکا 2 باب میں، فرشتہ چرواہوں سے کہتا ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ غور کریں، مقدسہ مریم پیدا ہونے والے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتی ہے، فرشتہ چرواہوں سے فرماتا ہے وہ لڑکا تمہیں کپڑے میں لپٹا ہوا ملے گا۔ ایک اعتبار سے تو یہ معمول کی بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے ہی میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، لیکن کلیسیائی تاریخ میں مسیحی مفسرین نے اس آیت کو اس طور سے بھی دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کپڑے میں لپیٹے جانے کا اور رکھے جانے کا ذکر اس بات کی طرف ایک نبوتی اشارہ اور نبوتی پیش عکس ہے کہ یہ بچہ جو دنیا کا نجات دہندہ، خدا کا بیٹا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک چرنی میں جیسی اور جس حلیمی اور فروتنی اور عاجزی اور انکساری کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور اسے کپڑے میں لپیٹا گیا اور رکھا گیا ہے، ایسے ہی
یہ حلیمی اور عاجزی کی حالت میں ایک دن مرے گا، صلیب پر قتل کیا جائے گا، اور تب بھی وہ مہین کپڑے میں، لینن کلاتھ میں اس کو لپیٹ کر ایک قبر میں رکھ دیں گے۔ لیکن جیسے پیدا ہونے کے بعد یہ لڑکا بڑا ہوا اور لوگوں میں زندگی بانٹتا رہا، ایسے ہی جب اس کے مرنے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں رکھا جائے گا تو وہ قبر میں پڑا نہ رہے گا، بلکہ تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہو کر قوم اسرائیل اور تمام نسل انسانی کے لیے نجات کے کام کو پورا کر دے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے دریا کو جاری کر دے گا۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ایسا ہی ہوا، اسے مار ڈالا گیا، کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن تیسرے دن موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ سو میری بہنوں، میرے بھائیوں، بڑا دن، وڈا دن کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ، خدا کا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ، حقیقی امن قائم کرنے والا اس جہان میں آ چکا ہے۔ خدا کی بادشاہی کا آغاز اس نے کر دیا ہے، نجات کا انتظام کر دیا ہے، کفارہ دے کر، مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے نام پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پالیں، اور اگر پہلے سے اس کے پیروکار ہیں تو وفاداری، استقامت اور ثابت قدمی سے اس کے پیچھے چلتے رہیں۔ وہ آپ کے دل، زندگی، خاندان، کلیسیا، خدمت، تمام پہلوؤں پر بادشاہی اور حکمرانی کا حقدار ہے۔